بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے کہ جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سیدزادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لائن کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، اور پورے کوفہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کو پیدل سفر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت زین العابدین علیہ السلام بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کوڑا مارتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں، اور تمام جسد مبارک کو ایک گھڑ سوار شخص کی ہدایت کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلہ کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس کی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن زید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریب کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعہ کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، وہ فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر
دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا تو عجب نہیں کہ ابن زیاد امام زین العابدین علیہ السلام کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستوں، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف خاموش تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب روایات میں ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے کو ایک لاغر و نحیف اونٹ پر اس حالت میں سوار کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر، قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے بردار ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتا تو وہ ان کے سر پر نیزے مارتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد النقطہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس نے قافلے سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا ہے۔ یہ جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا کہ یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق کو بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہاں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت اطہار کا قافلہ پہلی سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ ایک سونے کے طشت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے دربار میں ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بیہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب بھی یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے۔ یزید نے انہیں اہل بیت نبوت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا، حسین کے اہل و عیال کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے بھر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ اپنے گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر جیسے ہی روضہ مطہر پر پڑی تو آپ علیہ السلام بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں۔